کرتے تھے سرور بکار. 40 ہجری والا ماہ رمضان، عورتیں جاتی تھی قرآن پڑھنے، روتی ہوئی باہر واپس آتی تھی. کوئی ماتم کرتی ہوئی آتی قبلہ، کوئی روتی ہوئی آتی. کسی نے پوچھا جاتی تو علی کی بیٹی کے پاس. میری طرف دیکھنا، جو بندہ ماتم کرنے آیا ہے، جو بندہ جنازہ اٹھانے آیا ہے، غیر جنازوں میں چپ کر کے شریک ہوتے ہیں. جو اپنے ہوتے ہیں وہ تڑپ تڑپ کے روتے ہیں. تمہارے رونے کا سامان کرنے کے لیے فکرہ پڑھنے لگا ہوں. جہاں تک میری آواز جائے فکرہ سننا. کہتے ہیں جاتی تو علی کی بیٹی کے پاس قرآن پڑھنے ہو، یہ روتی ہوئی واپس کیوں آتی ہو؟ کہنے لگی جب سے یہ آخری رمضان شروع ہوا ہے، علی کی بیٹی کے درس کے رنگ عجیب ہو گئے ہیں. پہلے قرآن پڑھاتی ہے، درس دینے کے بعد پردے بند کروا کے علی کی بیٹی سر سے چادر اتار کے اپنے بالوں کو کھول دیتی ہے اور آواز دے کے کہتی ہے کوفے کی عورتوں مجھے اس رنگ میں بھی پہچان لو، کہیں ایسا نہ ہو کل زینب تمہاری مہمان بنے. تم کو بی بی ہم نے تو تجھے برقعے میں دیکھا تھا، ہم نے تو تجھے کھلے بالوں سے کبھی دیکھا ہی نہ تھا. ہم نے تجھے کھلے بالوں سے کبھی دیکھا تو تجھے پہچان. ایک رات آئی جس میں امیر المومنین نے پردہ کروا دیا. بڑی غربت کی لمبی داستان ہے. علی جیسا شریف باپ، زینب جیسی باحیا بیٹی بازار میں لے کے چل پڑا. میرا مولا مشکل کشا. زینب یہ کچہری ہے، یہ دارالامارہ ہے، یہ بازار کناسہ ہے. میں نے پڑھ لیا، تم نے سن لیا. زینب کی کمر جھک گئی، رو کے آواز دی بابا بازار کچہریاں بیٹوں کو دکھائی جاتی، میں تیری بیٹی ہوں مجھے کیوں دکھاتا ہے؟ آواز ہے ایک وقت آئے گا میرے بیٹے مارے جائیں گے. جزاک اللہ. میرے بیٹے مارے جائیں گے، تجھے درباروں میں آنا ہوگا. اگلا واقعہ جسے پڑھنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں. میں نے مقتل میں اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے. حسین کو بلایا اور داڑھی چومنی شروع کر. حسین عرض کرتے بابا میری داڑھی کیوں چومتے؟ فرمایا ایک دفعہ تیرے نانے نے میری داڑھی چومی تھی اور میں صدقے حسین دی اماں تھوڑے تے راضی ہوئے جو ہائے کر کے روتے ہو. میں نے روایت پڑھی تھی محرم میں بھی، پھر پڑھتا ہوں. امام صادق فرماتے خدایا ان آوازوں پہ رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی. کبھی اونچی آواز میں حسین کو رو لیا کر تو سمجھ لیا کر تجھے تیرے امام کی دعا مل گئی. حسین کی اماں تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے فکرہ پڑھنے لگا. عزاداران امام مظلوم کہا ایک دفعہ تیرے نانے نے میری داڑھی چومی تھی. میں نے پوچھا تھا مولا میری داڑھی کیوں چوم دے ہو؟ تو رسول نے فرمایا تھا علی ایک رمضان آئے گا جس میں تیری داڑھی خون سے خضاب ہوگی، اس لیے چوم دو. میری داڑھی تو ایک میرے خون سے خضاب ہوگی اور تیری داڑھی کبھی اکبر کے خون سے، کبھی علی اصغر کے خون، ماتم کرنا، کبھی غازی کے خون سے، کبھی قاسم کے خون سے، کبھی عباس کے خون سے. اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین. مولا میرا اور تمہارا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے. آخری روایت پڑھتا ہوں لیکن جہاں جہاں تک میری آواز جائے توجہ چاہتا ہوں. یہ دوسری رات ہے، علی کے زخمی ہونے کی پہلی رات ہے، لیکن یہ جو کل رات گزر گئی ہے سارے جانتے ہو کہ یہ روزہ ام کلثوم کے پاس اپنی شہزادی کے پاس میرے مولا نے افطار فرمایا. ایک فکرہ میں دست بستہ کہتا ہوں صاحب دربار کو گواہ بنا کر. میں کسی کی تردید میں نہیں کہتا، کسی کی مخالفت میں نہیں کہتا، کسی کی مخالفت کی میری اوقات نہیں. میں امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، جناب زہرا کا وکیل ہوں. میں کسی کی تردید میں نہیں، پہلے میں کوئی بعد میں مخالفتیں کرتے ہیں لوگ کہ جی ہمیں کہا ہے، کسی کو نہیں کہہ رہا. صرف ایک فکرہ کہہ رہا ہوں، کوشش کیا کرو بیوی ام کلثوم کو علی کی بے اولاد بیٹی نہ کہا کرو. یہ توہین ہے اس گھر کی. اس کا نام تھا زینب صغرا اور کنیت تھی ام کلثوم. ام کلثوم کا مطلب ہے کلثوم کی ماں. کلثوم کی ماں اگر نام ہو تو وہ بے اولاد نہیں ہوتی. دو چیزیں سامنے رکھی، دودھ اور نمک. علی علیہ السلام نے
नमक रख लिया, फरमाया दूध संभाल के रख, मुमकिन है सुबह मेरा कोई मेहमान आने वाला। मुमकिन है सुबह मेरा कोई मेहमान, उन्हें शरबत पिलाना पड़े। हाय कर लोगे जो तुम्हारी अपनी मर्जी है। मैं बड़ा रोया था जब मैंने ये रिवायत पढ़ी थी। सारी औलाद खड़ी थी अली की, जब जख्मी हुआ ना मेरा मौला, सारी औलाद खड़ी थी। एक एक का चेहरा देखते देखते अली की नजर अब्बास पे रुकी। अब्बास मेरे कातिल को शरबत पिलाओ। गाजी के इम्तिहानों का आगाज हो गया, अब्बास के इम्तिहानों का आगाज हो गया। मैं कायनात कुर्बान करूं। सोच सकते हो जब गाजी घर गया होगा कि बहन ज़ैनब मुझे शरबत बना के दे, ज़ैनब ने पूछा होगा किसे पिलाना है, अब्बास की आवाज आई होगी बाबा का कातिल प्यासा है, बाबा ने मुझे हुक्म दिया है अब्बास अपने हाथों से। हायो करीम, हायो करीम। कल की रात की एक रिवायत पढ़ता हूं। तो कल की रात गुजरी है जब अमन था अली की बेटियों के घर। आज का दिन तो बड़ा बेचैनी से गुजरा है। तुमने अफ्तार किया है, सहरी का इंतजार कर रहे हो। अली की बेटियां बस नमक चख लेती थी, रोजा हो न रोजा छोड़ सकती थी, न बाबा का काम छोड़ सकती। फिक्रा पढ़ता हूं मैं, फिक्रा लेकर फिक्रे पर कोशिश करना कि तुम्हारे आंसू आ जाए, आंसू ना आए तो हाय जरूर करना। भाई इमरान शाह जी मैंने मक्तल में पढ़ा है, सारा दिन बुरके के अंदर पर्दे के पीछे अपने घर में बाप को छुप छुप के देखती रही। कोई तो समझेगा मेरा फिक्रा। सारा दिन बीबी ज़ैनब बुरके के अंदर पर्दे के पीछे, घर के अंदर बुरके के अंदर पर्दे के पीछे, बुरके के अंदर पर्दे के पीछे। कभी कभी अब्बास से पूछ लेती थी बच तो जाएगा मेरा बाबा, बच तो जाएगा। आज के दिन का वाकया उलमा पढ़ते हैं। अली की आंखें बंद हैं, काफी देर छुप के देखती रही। अब्बास से पूछती है आ जाऊं मैं। अब्बास ने फरमाया अपना घर है, चार दीवारी है, दरवाजे बंद है। आज बाप के सामने आई, काफी देर अली का चेहरा देखती रही। बाबा मेरे मौला ने आंखें नहीं खोली, किस्मत की मारी करीब बैठ गई। मौत की खत्म हुई हुई बीबी ज़ैनब, किस्मत नहीं अली की बेटी, कभी मां को पट्टियां बांधती रही। बाप का जख्मी सर मेरी शहजादी ने अपनी झोली में रखो। चेहरे को देख के एक फिक्रा का देख के कहती है बाबा सारी जिंदगी तेरी ख्वाहिश थी मैं तेरे सामने आके बातें करूं। बाबा मैं शर्म के मारे सामने आ नहीं सकी। बाबा परदेश में मुझे जुदाई नजर आ रही है, आंखें खोल, मेरी ख्वाहिश है मुझसे कुछ बातें कर। बाबा आज मेरा दिल करता है आंखें खोल, आंखें खोल। अली ने आंखें खोल के जो फिक्रा कहा है वो फिक्रा सुनोगे। आंखें खोल के कहो मेरी लायक बच्ची, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, पूरी करेगी। आवाज आई दारैन का वाली बाबा तू हुक्म कर, ज़ैनब की जान वारी तुझ पर। आवाज आई ज़ैनब एक दफा मुझे सिर्फ चल के दिखा दे, तू चलती कैसे। इधर बीबी ज़ैनब ने चलना शुरू किया। आवाज आई हसन हुसैन बहन का हाथ पकड़ो, हसन हुसैन बहन का हाथ पकड़ो। चीखे मार मार के मेरा मौला हैदर करार रोया। अली के करीब आके हसन कहते बाबा चीखे मार के क्यों रोते हो। आवाज आई रोता इसलिए हो जो अली जैसे बाप के सामने अपने घर के अंदर नहीं चल सकती। 9 लाख शराबियों के मजमे में शाम का बाजार होगा। ज़ैनब आलिया हाथों में हथकड़ियां, बाल खुले हुए, और कायनात खत्म क्यों न हो गई। बेगैरत शराब पी रहे थे, ढोल बजाने वाले ढोल बजा रहे थे। आवाज आती थी तमाशा देखो हैदर करार की बेटियां। जब कहूंगा फिर ज़ियारत है। हैदर करार की बेटियां, शाह अबरार की बेटियां। आज बाबा लेटा है, कल 7 नमाज में था। कल की रात की लैलतुल कद्र का आगाज। मोमिनों के घरों में बड़ी इबादत होती है तो अमीरुल मोमिनीन का घर था।
जिन्हें लैलतुल क़द्र की इबादत मालूम है, जो इससे मुस्तफीद होते हैं, उन खुश नसीबों से मेरी इल्तमास से वो मेरी हिमायत करेंगे। अली की बेटियां कुरान सर पे रख के बेका या अल्लाह, हाय अली, हाय अली, बेका या अल्लाह, बेका या अल्लाह, बेका या अल्लाह। ये किस रात की बात कर रहा हूं? दूसरी रात, ये जी कल किबला जी गुजर गई है, जनाब इमाम ज़मान तो बस्ता रखें सेहत, ये जो गुजर गई है रात, ये सुबह अली को ज़रबत रही, इबादत हो रही, लैलतुल क़द्र की पहली रात। अचानक अली के दरवाजे पे घोड़ों की टापों और असलहे की झनकार की आवाज आई। घोड़ा चले तो टापों की आवाज आती है, तलवार निकले तो आवाज होती है। आवाज सुनने के बाद अब्बास ने मुसल्ला छोड़ा, बिजली की रफ्तार से गाजी दरवाजे तक पहुंचा था। अली की आवाज, अब्बास ठहर जाओ। मैंने ये 2 साल पहले फिक्रा पढ़ा था लाहौर में, एक सैयद ने एक लफ्ज कहा था, वो यहीं लिखा गया, वो बीच में से खड़ा हो गया, उसने कहा अल्लामा साहब अली भी अब्बास को रोकता रहा। आज रकम अली भी अब्बास को रोकता, गाजी को रोककर मेरा मौला बाहर निकला। कैसे मेरे मौला ने दरवाजा खोला, क्या देखते हैं, 4 घोड़े सवार खड़े, उन्होंने नकाबें की हुई, उनके हाथों में नंगी तलवारें, और वो घोड़े पर बैठे हुए, एक हाथ से घोड़े की रकाबें पकड़ी हुई, दूसरे हाथ में तलवारें अलम बनाई हुई, और चेहरे पे नकाब। अली ने फरमाया कौन? उन्होंने फुर्ती से जीन छोड़ी, तलवारें नियामों में डाली, अली के कदमों पे हाथ रखा, किसी ने हाथ चूमो, किसी ने पांव चूमे। पहले की आवाज मौला में अब्दुल्ला इब्ने अफीफ अली का सहाबी था, दूसरे की आवाज मौला में हुदैफा यमानी, तीसरे की आवाज मौला में इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर। अली फरमाते हैं आराम और इबादत छोड़कर आधी रात को मेरे दरवाजे पे क्या कर रहे हो? आराम और इबादत छोड़कर आधी रात को मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हो? ये अगला फिक्रा याद रखना, अली की शहादत में तुम्हें हमेशा याद रहे। अब्दुल्ला इब्ने अफीफ मौला का साहबी, वो कहता है मौला जब से ये रमजान शुरू हुआ है तेरी तकरीरों से डर लग रहा है। मौला हमने पूछा खिजाब क्यों छोड़ दिया? आपने फरमाया अब ये दाढ़ी खून से खिजाब हो। मौला आपने मिंबर से पूछा आज रमजान की क्या तारीख है? हमने कहा मौला 18 हो गई। आपने फरमाया ज्यादा दिन गुजर गए, थोड़े रह गए। मौला इमाम हसन को वसीयत क्यों लिखवाई? मौला हमने तहैया किया है कि इमाम जमाना की जान को खतरा हो, हम पे आराम हराम है। मौला तू घर में रहे, हम पहरा देंगे। मौला तू मस्जिद में रहे, हम पहरा देंगे। किसकी मजाल हमारे जैसे नौकरों के होते हुए कोई हमारे मौला तक पहुंचे। अली ने चारों को प्यार करके कहा अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम अपने इमाम से गाफिल नहीं हो, तुमने अपने इमाम से प्यार किया, लेकिन मेरा हुक्म यह है कि घरों में चले जाओ और मुझे खुदा पे छोड़ो। जब हुक्म का लफ्ज आया तो हुजैफा कहते हैं हमारा बदन कांपने लगा। हम समझ गए कि अब रुकना हराम है क्योंकि अली ने हुक्म दिया है। हुजैफा कहते हैं हम ना चाहते हुए रोते रोते पीछे हटने लगे, अली के चेहरे को देखते रहे। वो कहते मैं अली को देखता था, रोता था। अली का हाथ कहते कयामत तक मुझे नहीं भूलेगा जब अली ने खुदा हाफिज कहने के लिए, अलविदा कहने के लिए अपना हाथ उठाया, हमें खुदा हाफिज कहा। हुजैफा कहता है मैं अपने घर में आया, मैंने अपनी तलवार को जमीन पे फेंका, मैं जमीन पर बैठकर पछाड़े खा के रोने लगा। मेरे रोने की आवाज सुनकर मेरी बीवी करीब आई, करीब आके कहती है हुजैफा होश कर, तू अली का सिपाही है, क्या अली के सिपाही भी रोते हुए अच्छे लगते हैं? कहते बीवी रोऊं ना तो क्या करूं, जमाना दुश्मन है, अली ने वसीयत लिखवा दी है, मैं पहरा देने गया था, अली ने खिदमत कबूल नहीं की, अली ने नौकरी कबूल नहीं की, अली ने हुक्म दिया घरों को चले जाओ। हुजैफा कहता है रोते रोते मेरी आंख लग गई, मैं थोड़ी देर सोया था कि मेरी बीवी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, झंझोड़ के कहती हुजैफा जाग, सुन ये शोर कैसा। हुजैफा कहता अब जो मैंने सुना तो आवाज आ रही थी कद कोतला अमीर लोगों अमीर मारा गया, ज़ैनब और कुलसूम यतीम।
بابا ایلیا آج رات نہیں آئیں گے. انہوں نے مجھ سے وعدہ خلافی کیوں کی؟ میں ان کی بیٹی نہیں ہوں. بیٹی انہوں نے وعدہ خلافی نہیں کی. بابا ایلیا 2 راتوں سے میرے پاس نہیں آئے. اب میں ان کے کان پکڑوں. بیٹی وہ مریض ہو گئے، اب نہیں آئیں گے. ہائے میرا دل ان کے لیے تڑپ رہا ہے. ان کا سر، ان کے سر کو پھاڑ دیا ہے. سر خون کیا؟ ان کے لیے دوا لے جاؤ. کیا لے جاؤ؟ دودھ لے جاؤ میری بیٹی. بابا ایلیا کو ہر درد و تکلیف سے محفوظ رکھ. یتیموں کا ہے پارا پارا. علی کی آواز السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. اے خاندان رسالت تجھ پہ علی کا سلام ہو. پردے کے اندر سے آواز علیکہ السلام یا ابی، اور میرا بابا تجھ پہ بیٹی کا سلام ہو. علی کی آواز زینب رستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ زینب رو کہتی بابا کیسے تکلیف ہوتی، حسن بھی ساتھ تھا، حسین بھی ساتھ تھا. اب میں سطر پڑھنے لگا. علی کی آواز آئی زینب تھوڑا میرے قریب آ، زینب تھوڑا میرے قریب آ. زینب کا چہرہ بابے کے سامنے گیا. بی بی نے شرم سے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی. بی بی کی آنکھوں کے آگے پردہ تھا. علی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بی بی کی آنکھوں سے پردہ اٹھایا. بی بی زینب نے خوف کے عالم میں اپنے ہاتھوں کو ساتھ اپنے چہرے کو چھپایا. علی کی آواز زینب تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں کھول. بی بی زینب نے آنکھیں کھولی. انظر بھی علی یمینا بالکوفہ و شمال بالکوفہ. طریقہ تھی علی نے ایک دفعہ کوفے کی گلی کو دائیں سے دیکھا، ایک دفعہ کوفے کی گلی کو بائیں سے دیکھا. علی کی آواز زینب اپنا چہرہ اماری سے باہر کر. زینب یہ کوفے کا صدر دروازہ ہے، زینب یہ دارالامارہ ہے، زینب یہ کوفے کی جامع مسجد ہے، زینب یہ کوفہ کی گلیاں ہیں. علی کی بیٹی تڑپ کے کہتی بابا حکومت دکھانی ہے، حسن کو دکھا، جگیر دکھانی ہے، حسین کو دکھا. میں تیری پردہ دار بیٹی ہوں، مجھے گلیاں کیوں دکھا رہا ہے؟ فرمایا زینب شریفوں کو اجڑتے دیر نہیں لگتی، ہو سکتا تجھے تقدیر کوفے لائے. یہی 40 ہجری کا رمضان تھا. علی کے دروازے پہ کوفے میں شور ہوا. علی دروازے پہ گئے. کوفے کی عورتیں دروازے پہ کھڑی تھی. دروازے پہ کھڑی کوفے کی عورتوں کی آواز یا علی آپ نے کہا تھا کہ رمضان تلاوت قرآن کا مہینہ ہوتا ہے. فرمایا حق ہے. یا علی آپ نے کہا تھا کہ رمضان میں ایک قرآن پڑھو، 1000 مہینے کی تلاوت سے افضل ہے. فرمایا حق ہے. فرمایا یا علی ہمارے شوہر ہمارے گھر کے مرد مسجد میں تجھ سے قرآن پڑھنے جاتے ہیں. یا علی ہم مسجد میں نہیں آ سکتے. یا علی ہم نے سنا ہے کہ آپ کی بیٹی مدینے سے آئی ہے، اور جو مدینے کی عورتوں کی شادی کوفہ ہوئی ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ ہو بہو آپ کی طرح قرآن پڑھتی ہے. یا علی ہمیں اجازت ہے ہم تیری بیٹی سے قرآن پڑھے. علی نے اجازت دے دی. کوفے کی عورتیں بی بی زینب سے قرآن پڑھنے آنا شروع ہو گئی. قرآن پڑھتی رہی ہیں. کتابیں کہتی ہیں کہ رمضان کی پہلی 10 دن گزرے تھے یا علی کی بیٹی نے کوفے کی عورتیں زینب کے سامنے قرآن پڑھ رہی تھی. بی بی نے دیکھا کہ کوفے کی عورتوں ایک مرتبہ قرآن سے نظریں اٹھاؤ، قرآن سے نظریں اٹھائیں. فرمایا تھوڑی دیر کے لیے میرا چہرہ دیکھو. کوفے کی عورتوں کی نظریں علی کی بیٹی کے چہرے پہ گئی. بی بی نے اپنے سر سے چادر اتاری، اپنے سر کے بال کھولے، کھول کے کہا مجھے اس رنگ میں بھی دیکھ لو، ہو سکتا میں اس رنگ میں تمہارے سامنے آؤں اور تم مجھے پہچان نہ سکو. ایک کوفے کی عورت تڑپ کے کھڑی ہوئی رو کے دی بی بی تو اس رنگ میں کیسے آ سکتی ہے؟ تیرا تو عباس جیسا بھائی ہے. فرمایا شریفوں کو اجڑتے. بابے نے کہا تھا دیر نہیں لگتی. بس سادات و غیر سادات آ گئی. لیلۃ القدر، قدر کی راتیں آ گئیں. بڑی لمبی تفصیلی شہادت. قدر کی راتوں میں ہر کوئی اپنے گھر میں عبادت، مسجد میں عبادت. علی کی بیٹیاں اپنے سر پہ قرآن رکھ کے قدر کی پہلی رات میں کہہ رہی تھی بے کہ یا اللہ، بے کہ یا اللہ، بے کہ یا اللہ. آخری روزہ افطار کیا اس بیٹی کے گھر جس سے بڑا پیار تھا علی کو. تفصیلی شہادت نہیں پڑھتا. افطار کرنے کے بعد کتابیں کہتی ہیں کہ علی کے دروازے پہ شور آیا. دروازے پہ شور آنا تھا. عباس اٹھے جانے کے لیے. علی کی آواز ہے عباس رک میں جاتا ہوں. علی دروازے پہ گئے. 4 گھوڑا سوار نوجوان امیر المومنین کے دروازے پہ کھڑے تھے. دراز قد، چہروں پہ نقاب تھے، تلواریں یوں علم کی ہوئی تھیں. علی نے دروازے پہ آ کے علی کی آواز کون ہے؟ چاروں کے چاروں گھوڑوں سے زمین پہ آئے. علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. پہلے نے اپنے چہرے سے نقاب اتارا. آواز مولا السلام میں اسود بن نباتا ہوں.
دوسرے نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، مولا میرا بھی سلام، میں عبداللہ ابن عفیف ہوں۔ تیسرے نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، مولا میرا سلام، میں حذیفہ یمانی ہوں۔ چوتھے نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، مولا میرا سلام، میں ابراہیم ابن مالک اشتر ہوں۔ چاروں علی کے جرنیل نوکر تھے، چاروں علی کے جوان نوکر تھے، چاروں نے علی کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ علی نے فرمایا آدھی رات میرے دروازے پہ کیوں آئے ہو؟ دیکھا تھا یا علی منت کرنے آئے ہیں، کوفے کے حالات بہتر نہیں ہیں۔ یا علی جب سے یہ 40 ہجری کا رمضان شروع ہوا ہے مولا تیرے خطبوں کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے۔ مولا تو نے پچھلا خطبہ دیتے ہوئے پوچھا تھا آج کون سی رمضان ہے؟ مولا ہم میں سے ایک نے کہا تھا 17 رمضان ہے، تو نے کہا زیادہ دن گزر گئے، تھوڑے دن رہ گئے ہیں۔ یا علی آپ سے ایک صحابی نے سوال کیا تھا مولا آپ نے اس رمضان اپنی داڑھی کو خضاب کیوں نہیں کیا؟ آپ نے کہا تھا یہ ان قریب لہو سے خضاب ہونے والی ہے۔ یا علی ہمیں بڑا ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے۔ یا علی کوفے کے حالات تبدیل ہو گئے ہیں۔ یا علی ہم چاروں نے آج رات ایک جگہ پہ بیٹھ کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم دی ہے ہم تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یا علی ہم تیرے دروازے میں پہرا دیں گے۔ یا علی آپ نماز پڑھیں گے ہم پہرا دیں گے، آپ گھر میں بیٹھیں گے ہم پہرا دیں گے۔ یہ بولتے رہے علی چپ سنتا رہا، یہ بولتے رہے علی چپ سنتا رہا۔ علی رو کے کہتے آج میرے دروازے میں پہرا کیوں دینا چاہتے ہو؟ یا حذیفہ یمانی آگے بڑھا، اس نے تینوں صحابیوں کو پیچھے کیا، علی کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا تو میں ضعیف بھی ہوں اور میں بات بھی کر سکتا ہوں۔ یا علی صرف منت ہے، آپ ہیں وقت کے امام۔ یا علی ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی بیٹیاں پردیس میں یتیم ہو جائے۔ یا علی تیری بیٹیاں تیری شاہی دیکھنے کے لیے آئی ہے۔ علی کی آواز آئی تم چاروں کو خدا جزائے خیر دے، تم نے اپنے وقت کے امام کا خیال رکھا، لیکن میں تمہیں حکمن کہتا ہوں اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ حذیفہ کہتا جب علی نے حکمن کہہ دیا تھا پھر ہم پہ کھڑے رہنا حرام ہو گیا تھا، ہم اپنے اپنے گھوڑوں پہ بیٹھے، ہم نے کوفے کی گلی سے نکلنا شروع کیا، علی اپنے دروازے پہ کھڑے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ حذیفہ کہتا میں پوری زندگی وہ منظر نہیں بھولا، جب میں علی کی گلی کا موڑ مڑنے لگا میں نے آخری بار پیچھے مڑ کے علی کو دیکھا، علی ہاتھ ہلا کے کہہ رہا تھا حذیفہ اللہ کے حوالے، حذیفہ مجھے اللہ کے حوالے کر دو۔ حذیفہ کہتا میں روتا روتا گھر آ گیا، حذیفہ کہتا روتا ہوا میں گھر آیا، میں نے اپنے سر سے امامہ اتار کے زمین میں پھینکا، اپنی تلوار اتار کے میں نے دیوار پہ ماری، میں نے زمین پہ بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کے رونا شروع کیا۔ میری زوجہ کمرے سے نکل کے آئی، اس نے کہا حذیفہ شرم کر، علی کا نوکر ہو کے بزدلوں کی طرح رو رہا ہے۔ اس نے کہا بزدلوں کی طرح نہیں رو رہا، ہم علی کے دروازے میں پہرا دینے گئے تھے، علی نے ہمیں واپس بھیج دیا ہے، کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہیں ہمارے مولا کو کچھ ہو نہ جائے۔ حذیفہ کہتا میری زوجہ نے کہا تسلی کر، وہ فاتح خیبر ہے، کس کی جرت ہے ہمارے مولا کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ حذیفہ کہتا وہ تسلیاں دیتی رہی، میری آنکھیں بند ہو گئی، میں وہی ریت میں سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی نے مجھے چھوڑا، جو جوڑ کا حذیفہ آنکھیں کھول، یہ دیکھ شور کیسا ہے۔ حذیفہ کہتا میں نے کان لگایا، آواز آئی قد قتل امیر المومنین، زینب کا بابا مارا گیا، حسین کا بابا مارا۔ ماتم کر جو علی کا مصحف سنے آئے، کوفے کی گلیوں میں سنا آ رہی، کوفے والوں علی مارا گیا، کائنات کا بادشاہ مارا گیا، عید سے پہلے زینب یتیم ہو گئی، پردیس میں محمد کی بیٹیاں یتیم ہو گئی۔ حذیفہ کہتا میں ننگے پاؤں دوڑا، حذیفہ کہتا جب میں دوڑا تو میں نے دیکھا مسجد سے زخمی علی کو لایا جا رہا۔ حذیفہ کہتا میں پیچھے پیچھے روتا ہوا چلا، حذیفہ کہتا میں اپنی داڑھی پہ پیٹ بھی رہا تھا، اپنے رانوں پہ بھی پیٹ رہا تھا، میں ماتم کر رہا تھا۔ یا علی کی گلی آئی، گلی میں علی نے اپنے بیٹوں کو کہا روکو، حذیفہ کو آگے بلاؤ۔ حذیفہ کہتا میں قریب گیا، میں نے امیر المومنین کے قدم پکڑ لی، میں نے رو کے کہا تیری رات منت کر کے گئے تھے، ہمیں دروازے میں پہرے دینے دے، مولا مجھے بتا زخم کتنا گہرا آیا ہے۔ امیر المومنین کی آواز آئی حذیفہ میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے، تو پیچھے سے روتا آ رہا ہے، میں سنتا آ رہا ہوں، اب آ گیا میرا دروازہ، حذیفہ اپنا رونا بند کر دے، تیری رونے کی آواز میری بیٹی کے کان میں نہ چلی جائے۔ اللہ جانے وہ بندہ شیعہ ہی نہیں جو ماتم نہیں کر سکا۔ یا علی تجھ سے صحابی کی آواز برداشت نہیں ہوتی، شرابیوں کے مجمع میں بے غیرت پوچھ رہے تھے ان میں سے زینب کون ہے؟
خضرا تھراتی ہے تربت زہرا ماہ رمضان کیسا آیا یہ خدا بندہ بے رنگ ہے گنبد خضرا تھراتی ہے تربت زہرا جاتے ہیں مسجد میں وہ روزہ دار ہے سر جھکائے نبیوں کی قطار اپنے قاتل کو جگاتے ہیں علی خالق سے ملنے کو ہے بے قرار صلی اللہ علیہ یا علی جو ولی تھے فاتح قلعہ خیبر روئے وہ بعد نبی شب بھر شکوہ لائے نہ کوئی لب پر دیکھا زہرا پر جلتا ہوا در آنکھوں کے آگے سلگتا رہا گھر امت نے باندھا رسی میں گلا تلوار امت پہ اٹھائی نہ مگر صلی اللہ علیہ یا علی کتنے مظلوم کتنے بے بس تھے میرے مولا بعد نبی تھے بہت تنہا غم تڑپاتا تھا پیمبر کا کس سے کہتے دل کے رنج و الم رہتے تھے ہر دم وادی دائمم ہر پل بے چین رہے شیر خدا کلمہ گویوں نے ڈھائے وہ ستم صلی اللہ علیہ یا علی کیسا ستم شیر خدا پہ ہوا اللہ زخمی ہوئے ہیں میرے مولا خون میں ڈوبا ہے سبھی چہرہ فرق حیدر سے جاری ہے لہو ایک سوگ کا عالم ہے چار سو صحرا کے گھر میں ماتم ہے بابا کرتے ہیں اصحاب اشکوں سے وضو صلی اللہ علیہ یا علی زہرا کا غم زہرا کا غم کرتا تھا دل کو تہو بالا گھٹ گھٹ کے روتے رہے مولا دل سے مٹایا نہ یہ صدمہ دیکھی زہرا کی ٹوٹی پسلیاں کیسے بھولاتے میخوں کے نشان حیدر کو تڑپاتے رہے صدا وہ بیت الحزن اور وہ سسکیاں صلی اللہ علیہ یا علی دنیا سے اب رخصت ہوتے ہیں میرے مولا ہے ہر زباں پہ حسن نوحہ ہر آنکھ سے گرما دریا مل کر حسن سے روتے ہیں حسین عباس کے دل کو نہیں ہے چین آل نبی
پر ہے حشر کا دن، کلثوم اور زینب کرتی ہیں بیعت، صلی اللہ علیہ یا علی، صلی اللہ علیہ یا علی، یا علی، صلی اللہ علیہ یا علی، صلی اللہ علیہ یا علی، علی جب مولا پہ وار سجدے میں تھا وہ روزے دار، سر ہو گیا تھا خون بار، رونے لگے تھے سوگوار۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ پلے پڑا یا وقت ضائع ہوا؟ جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے۔ زیادہ پڑھ لیا، تھوڑا سا اور پڑھنا ہے۔ میں یہ سوچ کے سن لینا اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا۔ آج کا رونا صرف اس کا ہے جو یہاں موجود ہے۔ میں جملے کا آغاز کرنے لگا ہوں، سمجھ میں آ جائے تو عبادت کرنے کے لیے کافی ہے۔ بس تقریباً 5 گھنٹے کا مہمان ہے علی۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ اس کے بعد میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، پھر زینب نے تلاش کرنا ہے، علی نہیں ملے گا۔ پھر حسین نے ڈھونڈنا ہے، علی نہیں ملے گا۔ پھر فضل کے بابا نے ڈھونڈنا ہے، علی نہیں ملے گا۔ العظمت للہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یقیناً بطول موجود ہے اپنے سہاگ کا پرسہ لینے کے لیے۔ جنت البقیع کی تربت کو چھوڑ کے میری مخدومہ، میری مرشدزادی آئی ہوئی ہے، بس سن مجھ سے لینا اور سر تاج کا پرسہ بطول کو دینا، تعزیت شام والی بی بی سے کرنا۔ ہاں کوئی، میں چاہتا ہی یہی تھا، تمہارے آنکھوں کا موسم ویسے ہی برسنے کو بےتاب ہے، تو تمہید میں وقت میں ضائع کرنا ہی نہیں چاہتا، تمہید کی باتیں کرتا ہی نہیں۔ العظمت للہ۔ کچھ ایسی شدت تو ہے، رات میں نے فکرہ بولا تھا اور کہا تھا کہ یاد رکھنا اسے، بطول جیسی ماں کے جنازے کے لیے رات کو باہر آئی تھی زینب، علی نے بطول کا جنازہ رکوا دیا تھا، کہا تھا حسین رد اختہا الی الدار، پہلے جا کے بہن کو گھر چھوڑاؤ۔ بابا رات ہے، میری ماں کا جنازہ ہے، فرمایا زینب چاہے رات ہے، اتفاقاً اگر کوئی گلی میں آ گیا، بابا میرے سر پہ برقع موجود ہے، کہا زینب کسی کی تیری قد پہ نظر پڑ گئی، کیا تو اپنے بابا کا کلیجہ چیر دینا چاہتی ہے؟ اور مجھے اسی علی کی شہادت کی قسم، جس کے سینے میں گوشت کا دل ہے، پتھر کا ٹکڑا نہیں، اگر اسے میرا جملہ سمجھ میں آ گیا تو قیامت تک جہاں یاد آئے گا ماتم کرتا رہے گا۔ بطول جو زخمی پہلو لے کے گئی دنیا سے، اس کے جنازے کے ساتھ علی نے نہیں آنے دیا۔ حسن حسین جیسے 2 امام موجود ہیں، عباس کے علم گواہ، جھوٹ بولوں تو جہنمی ہو جاؤں۔ کوفے سے نجف تک حسن باپ کا جنازہ لے کے آگے آگے چلا، پیچھے باہیں پھیلا کے زینب چلی۔
حسن ذرا رک جا بابا کا دیدار کرنے دے، حسن ذرا رک جا بابا کا منہ چومنے دے، حسن ٹھہر جا پھر قیامت سے پہلے نہیں ملیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس ختم کر دی بات، میں 1 منٹ کے لیے روک دینا، 1 منٹ کے لیے روک دینا۔ اگلا سال کس نے دیکھا ہے، کس نے نہیں دیکھا؟ تمہارا دل بھر بھی گیا ہو تو ماں بیٹیوں کا بھی نہیں بھرا ہوگا، ان کی خوشنودی کے لیے دیکھنا میری طرف۔ زخمی علی چارپائی پہ ہے، پاپ زنجیر ابن ملجم حرامی سامنے کھڑا ہے۔ ہاں گوشت کے دل والوں، تمہارے ماتم کے لیے کہہ رہا ہوں فکرہ۔ علی اپنے قاتل کی طرف دیکھ کے پوچھتے ہیں، او ابن ملجم، کیا میں تیرا عادل امام نہیں تھا؟ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ یہ حرامی چپ رہا۔ علی نے کہا بول، تجھے بولنا ہوگا۔ علی سوال کرے تو تقدیر کو جواب دینا پڑتا ہے۔ اس نے بلا تشبیہ حلق کی طرف اشارہ کیا کہ میرا حلق خشک ہے۔ علی نے کہا حسن بیٹے وہ شربت کہاں ہے جو تو نے میرے لیے رکھا؟ حسن نے منہ پیٹ کے کہا تیرے قاتل کو میں شربت پلاؤں؟ علی نے رو کے کہا جو سوال میں نے کرنا ہے اس کا جواب میری ضربت سے زیادہ مہنگا ہے۔ اب خدا کے لیے چوٹ لگے تو معاف کر دینا۔ جب یہ حرامی شربت پی چکا، علی نے پوچھا تر ہو گیا گلا؟ مولا ہو گیا۔ فرمایا بتا کیا میں تیرا عادل امام نہیں تھا؟ مولا تجھ سے بڑا عادل کون ہے؟ زخمی علی نے منہ پہ ماتم کیا، کہا اگر میں عادل ہوں تو نے میری زینب کے بہن، تو نے میری زینب کے بہن نامحرموں کو کیوں سنائے؟ میری زینب اونچے اونچے بہن کر کے رو رہی ہے، کوفے کے نامحرم آوازیں سن رہے ہیں۔ ماتم حسین۔ قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، خانہ حق میں یہ غضب ہو گیا۔ قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا۔ قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا۔ قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، خانہ حق میں یہ غضب ہو گیا۔ قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا۔ قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا۔ قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، ہم سے ہے زینب نڈال، ہم سے ہے زینب نڈال، ہم سے ہے زینب نڈال۔ کھول دیے سر کے بال، کھول دیے سر کے بال، کھول دیے سر کے بال، کھول دیے سر کے بال۔ کہتی ہے یہ پرملا، کہتی ہے یہ پرملا۔ دیکھو تو بابا کہا، دیکھو تو بابا کہا۔ کہتے ہیں جبریل یہ کیسی ندا۔ قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا۔ قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا۔ قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، آگ بغیر جل بغیر، آگ بغیر جل بغیر، آگ بغیر جل بغیر، آگ بغیر جل بغیر۔ کہتی ہے سر پیٹ کر، کہتی ہے سر پیٹ
ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا دیکھو تو حسنین جان دیکھو تو حسنین جان دیکھو تو حسنین جان دیکھو تو حسنین جان بابا کو گھر میں تو لاؤ 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 ایسا لگا سر پہ گھاؤ ایسا لگا سر پہ گھاؤ کچھ تو خدا را بتا کچھ تو خدا را بتا پوچھو تو جراح سے ہوگی شفا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آئے قیامت ہوئی آئے قیامت ہوئی آئے قیامت ہوئی آئے قیامت ہوئی نعرہ علی ولی نعرہ علی ولی ایک ستم کی چلی ایک ستم کی چلی پھر یہ نوح نبی پھر یہ روح نبی پھر یہ روح نبی پھر یہ روح نبی ایسی لائنیں یہ کی جو رو جفا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا اے میرے زخمی ماں اے میرے زخمی ماں میرے زخمی ماں اے میرے زخمی ماں تم پہ درود و سلام تم پہ درود و سلام تم پہ درود و سلام خوب کی تبلیغ گیا خوب کی تبلیغ گیا دے دیا قاتل کو جان 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 ہوگا نہیں ایسا کوئی پیشوا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ